اور کوئی بات کرنا چاہیں گے ریلیجن کے حوالے سے وسیم صاحب؟ ریلیجن کے حوالے سے تو we talked last time, so yeah, you have your own opinion, I have my own opinions, but that's fine. That's amazing. It's amazing کہ آپ کیسے you can look, I mean, yeah, I don't know. Okay. نہیں آپ بتائیں مجھے. I'm just نہیں, لیکن میں اس پہ I just come to this کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ when you can have access to so much information, why do we settle for less in the form of organized religion? میں اس کی spirituality کی سائڈ پہ نہیں جا رہا یا going into other dimensions or whatever, لیکن مجھے وہ connecting dots نہیں سمجھ آتے کہ you can have access, کہ آپ اسی access پہ ہو سکتے ہیں, but then we can fit our God in other dimensions, we can fit supernatural phenomena purely اس argument کے اوپر کہ just because we don't understand this explanation. I mean, میں یہاں پہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جتنی ایکسپلینیشن ہمارے پاس ہے, this is not end all and be all, یعنی یہ نہیں ہے, اس کے اور بھی ڈائمینشن, بائی ڈائمینشن not just speaking about spatial dimensions, ڈائمینشن of ہماری جو stages ہیں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ even despite of that we understand that, but why do we go backwards? اور ہم maybe I think maybe شاید یہ جو illusion ہمیں ملتا ہے maybe through psychedelics, maybe that جب اس میں تھوڑی اور اسٹڈیز ہوں گی تو we might be able to work out کہ اتنے ہر طرح کے ایون عقل مند لوگوں کو بھی کیوں they become so convinced on organized religion at least. آپ کی بات صحیح ہے بالکل, اور مجھ سے بیسیکلی پتہ یہ جو نتھنگنیس کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہضم نہیں ہوتا. مطلب میں I cannot fathom the reality of nothingness کہ مطلب بندہ مر گیا, it's nothing, like how can میں غائب ہو گیا, میری سوچ بھی غائب ہو گئی, سب کچھ غائب ہو گیا. مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے یہ چیز, جب میں اس پہ سوچتا ہوں نا, I cannot understand that part. وسیم بھائی جب آپ نہیں تھے اس وقت کیا تھا؟ ہاں بالکل, that's right, you're right کہ جب میں نہیں تھا اس وقت کیا تھا, بٹ اب جب میں ہوں تو اس کے بعد, اور دوسری پوری دنیا کی میں ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہوں, 100% ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہوں, the way it is. ٹھیک ہے, نہیں میرا کوشچن یہ تھا I can understand کہ, اور اس کے اوپر بڑی باتیں اور ہو سکتی ہیں کہ ہماری کانشیسنس انرجی کدھر جاتی ہے, میں اس کو پھر بھی اپریشیٹ کر سکتا ہوں اس سوچ کو, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھتی کہ وہاں سے ہم جمپ مار کے آرگنائز ریلیجن پہ کیسے آ جاتے ہیں کہ that particular religion has all the answers یا it was on to something. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اچھا میں پھر یہ سمجھتا ہوں ریلیجنس کے بارے میں کہ ہاں ہر ریلیجن اپنے ٹائم پہ ٹھیک تھا, لیکن بعد میں پھر ورژن 1 2.1 2.2 2.3 اس کو اپڈیٹ کرنا جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, تو آخری پھر اسلام رہ گیا. وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن the thing is کہ اب جیسے مطلب لیکن اسلام کا سینٹرل آرگومنٹ آپ کی نزدیک کیا ہے؟ اسلام کا اگر ایک سینٹرل اینٹی ہے, the one that created everything, and اس نے کمیونیکیٹ کیا through certain favorite بندوں کے, ہاں دیکھیں میں کیا ہو سکتا اس کا؟ میں یہ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا نا, اور وہ جو ٹائم فیکٹر آتا ہے کہ ٹائم کیوں ہوتے ہیں ایک دم پہ, آئی تھنک کہ فار ایگزامپل میں اگر کوئی چیز کریٹ کر کے کسی کو دینا چاہوں, جیسے ایک سیل فون ہے یار اس کے بعد تم اس کا خیال رکھنا, تو میں اگر اسے ایسے ہی پکڑا دوں گا تو we would not understand, but if I make it in front of that person, like ایک چیز وہ اس کو دیکھتا رہے اور اس کو جان لے, تو بہتر اس کا خیال رکھ سکے گا, کیونکہ فرشتے سارا پھر نظام سنبھالتے ہیں, اسلام میں یہی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کریشن کی, اور جو فیلنگ ہے جیسے آپ کا بچہ ہوتا ہے, بچہ از یور کریشن ایکچولی, اور آپ جب باہر کچھ کھاتے ہو اچھا یا کچھ ایکسپیرینس کرا کہ یار میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ایکسپیرینس کراؤں, بیکاز I think God want us to experience, but before that he just want to see if we are capable for that power or not. وہ ٹھیک ہے, وہ کیپیبل پہ تو ہم ڈفرنٹ کنکلوژنز پہ آ جاتے ہیں نا, ڈفرنٹ کلچرز اپنے اپنی ایکسپلینیشن بناتے ہیں. میرا کوسچن آپ سے یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام کا آبجیکٹو کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اسلام کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا, جو آج کل ویسٹ ہے نا, جس جگہ پہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز انوینشن اور یہ سب, قرآن کو یہ اسلام والے مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی. اوکے انہوں نے نہیں کی. آپ قرآن کو لٹرل ورڈ آف گاڈ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں.
तो कुरान के लिटरल वर्ड ऑफ गॉड से आप कुरान को लिटरल वर्ड ऑफ गॉड समझ के, ये अल्लाह मियां ने यानी ऑब्जेक्टिवली हमें एक चीज भेजी है कि यही आपकी मैनुअल है, यू नो, यू कैन एक्सप्लोर. अब उसकी इंटरप्रिटेशन पे भी नहीं जाते कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हाथ पैर काटना वगैरह सब उसको छोड़ देते हैं. लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बुक भी भेजी, जो प्लान भेजा, और आप कहते हैं फिर उसकी रिलीजन की एवोल्यूशन होगी 1.0, 2.0, 3.0 हो गया, क्या आपको नहीं लगता कि दैट वुड हैव बीन इनएविटेबल? क्योंकि ये तो हमें इस पे तो हम एग्री करने के लिए तैयार है कि इसमें बड़ी डाइवर्सिटी आई सोच की और वो रिलीजन की शेप बदलती रही. तो क्या गॉड इसको फोरसी नहीं कर सकता था? और अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह वेस्ट हो गया वैसा ही निकलना, बाकी जितने 100 रास्ते निकले वैसा नहीं होना चाहिए था, जंग जदल वो नहीं होना चाहिए था, होना ये चाहिए था जो वेस्ट में हो रहा. तो गॉड का फिर और अगेन वो रिलीजन छोड़ के इस पर्टिकुलर रिलीजन वाले गॉड का ये अगर मकसद था तो वो मकसद तो अचीव नहीं हुआ, तो ये गॉड फेल नहीं हो गया? मैं आपको, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आप जिस तरह से सोच रहे हैं आई डोंट डिसएग्री विद दैट. बट देखिए मेरा पॉइंट ये है कि गॉड ने जब ये बना दिया ना, बनाने के बाद ही सेड आई वुड नॉट इंटरफेयर इन एनीथिंग. मैंने आपको बना के दे दिया. रिस्क का मतलब है दुनिया में सारी रिसोर्स. रिस्क का ये मतलब नहीं है कि एक बंदा भूखा है तो एक फरिश्ता आके उसे थाल में खिलाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन जो द थिंग इज के अब आई विल नॉट इंटरफेयर. हारिस अपने काम पे सुबह जाता है. तो कुरान में जो कहा गया कि अपने खुदा से मांगो, दुआ करो, ये सारी बातें फिर वो क्या है? हाँ बिल्कुल है. और फिर मोहर लगाने वाली बात कैसे? अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रही तो मोहर कैसे लग रही है? जी मैं बताता हूँ. जैसे अब हारिस सुबह जाते हैं जी, अपने घर से काम पे जाते हैं, ठीक है. अब काम से कभी वो बस लेंगे, कभी वो टैक्सी लेंगे, कभी अपने राइड पे जाएंगे, प्राइवेट जेट पे जाएंगे, प्राइवेट जेट पे जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, he would have like infinite amount of options to do, right? अब उस ऑप्शंस में कोई ऑप्शंस बहुत खराब हो सकती हैं, कोई ऑप्शन सही हो सकती हैं, कोई हारिस के लिए डेंजरस हो सकती हैं, यू नो, इट कैन बी इनफिनिट अमाउंट. वो सारी ऑप्शंस ले कर दी गई हैं. नाउ यू हैव टू चूज दैट. जैसे टाइमलाइन अपनी आपने खुद चूज करनी है, आप किस टाइमलाइन को फॉलो करना है. आपने उस गलत तरफ जाना है या सही तरफ जाना है, आपने हलाल कमाना है, हराम कमाना, जो भी है वो आपको एक चीज बता दी गई है कि भाई ये करोगे तो यू विल रीच दिस पॉइंट सेफ, ठीक ठाक. लेकिन ऐसा नहीं है. आपने वैसे कुरान को पूरी इंटायरिटी में पढ़ा? पूरी इंटायरिटी में तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन यस थोड़ा. नो बट आई वांट टू से, क्योंकि हम जितने भी रिफॉर्मिस्ट व्यू जो होता है इस्लाम का, और बड़ा कोई फ्रिंज सा भी व्यू दिया जाता है, जो कि स्पेशली एक बात तो माननी पड़ेगी, जो क्लर्जी है, चाहे जितने मर्जी मकातबे फिगर है, आई नेवर डिसरिस्पेक्ट देम इन अ सेंस कि उनको कुरान इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ये मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों से ये आर्गुमेंट सुना कि इस्लाम की थियोलॉजी की इनको समझ नहीं है जितने मुकातबे फिक्र है. ये मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों से सुना है जिन्होंने खुद, एंड प्लीज दिस इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू यू, जिन लोगों ने खुद इस्लाम को, या इस्लाम तो बहुत बड़ा वर्ड है, कुरान को भी इन डेप्थ नहीं पढ़ा. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने एक दो दफा पढ़ा है और फिर से आजकल मैं हदीसों को दोबारा से पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन मैं ये उन्हीं लोगों से सुनता हूं जो बड़े लिबरेटेड किस्म के, लिबरल किस्म के मुसलमान होते हैं. आपने, आई कैन प्रोबेबली से, यू माइट नॉट एक्सेप्ट इट, यू हैव प्रोबेबली स्टडीड मेडिसिन इन अ लॉट मोर डेप्थ जितना आपने कुरान एक मोटी बुक का, बड़ी रिपेटिटिव बुक का, बड़ी ड्राई रीड है और बड़ी रिपेटिटिव और अनोइंग रीड है. आपने उसको भी उतना नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक अपने विजन से, जो गॉड जैसा होना चाहिए, आपने एक गॉड का वो विजन बनाया कि ऐसा होना चाहिए. उसने छोड़ दिया इंसानों को, फ्री विल है, उसने बता दिया आपको. बड़ा सिंपलिस्टिक किस्म का वर्ल्ड व्यू है जो कि एक रैशनल माइंड ही आ सकता है. जो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ ईविल के ऊपर जो लोग सवाल रखते हैं, आई मीन ये बड़ा रैशनल क्वेश्चन है कि ईविल का जो चैलेंज है कि कुड गॉड नॉट हैव बीन नॉट ईविल, अगर वो गॉड, तो ये वो रैशनल क्वेश्चंस हैं जो गॉड के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, वो अब आप बनाते हैं और फिर उसके बाद आप उसको फिट करते हैं इस्लाम में. अनफॉर्चुनेटली इफ यू रीड द कुरान, जब आप कुरान को स्टडी करते हैं इन डेप्थ, ये जो आप जो सोच बता रहे हैं, और ये इसमें ह्यूमिलिटी की भी जरूरत है कि क्या वजह है कि जो लोग कुरान को बड़ी डिटेल में पढ़ के, हदीसों से क्रॉस रेफरेंस करके आयतों के मफहूम और मतलब को समझते हैं, दे डोंट नो, बट you from a very liberal, very educated, from worldly educated philosophy के साइंस से, you can fit that into it. Don't you think there's a bit of
not bit, a lot of arrogance. Yeah, I know what you're saying. Basically, हाँ, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि जो लोग सिर्फ कुरान को और हदीस को मदरसों में पढ़ते हैं तो बेसिकली वो मदरसे हमारे जो है ना वो रट्टा सिखाते हैं. they don't really tell you, you know. मैंने आपकी और वो मुफ्ती साहब की जो है वो बहस देखी थी एवोल्यूशन पे, and he was struggling, he didn't know like what evolution is या क्या था. वो यही समझते हैं कि जी डार्विन ने बंदर से इंसान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है. तो द थिंग इज, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैंने मेडिसिन और साइंस जितने डेप्थ में पढ़ी है, मैंने कुरान उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है. आई टोटली एक्सेप्ट दैट फैक्ट. ठीक है, मेरे जहन में जो क्वेश्चंस आते थे उसके लिए मैं रेफर करता था, मैं देखता था कि मुझे आंसर मिलता है, एंड समहाउ मुझे जब आंसर मिलता था आई वाज ठीक है, बस दिस इज व्हाट इट इज. और जैसे ये गॉड का फॉलो अप क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन ऑन हैंड ऑन हार्ट. क्या आप ये कह सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपको एक एवोल्यूशन का प्रॉब्लम नजर आया और आपके जहन में ओरिजिनल ट्रेडिशनल व्यू होगा कि एवोल्यूशन नहीं है, कुरान इस्लाम में एवोल्यूशन नहीं है, बट देन आपने एवोल्यूशन को समझा, यू वर कन्विंस्ड ऑन एवोल्यूशन, फिर आपने कहा कि लेट मी फाइंड आउट कि कुरान में क्या लिखा है, एंड देन आई कैन 100% गारंटी कि देन यू फाउंड द वर्सेस जो एवोल्यूशन के साथ कंपैटिबल है. तब यू सो कॉल्ड जो आप कह रहे थे कि आंसर आपको वो मिल गया. क्या आपको नहीं लगता यहां पर भी कि आपने इंटरप्रिटेशन पे बड़ा हैवीली रिलाई किया टू फीड योर डिजायर कि कुरान इज द लिटिल वर्ड ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि बाकी लोगों को नहीं समझ आई. मैं मदरसों की बात नहीं कर रहा, मैं आलिम दीन की, मैं बड़े बड़े इमामों की बात कर रहा हूं. इब्न कसीर, इब्न शाम, कितने बड़े इब्ने गुजर गए सारे. They could not even come remotely close to the conclusion that you are coming purely through interpretation. कि हमने इंसान को मुख्तलिफ स्टेजेस में बनाया. You know that I'm assuming कि आप उसको प्रो एवोल्यूशन वर्स समझेंगे, और बाकी एडम वाली जो कहानी है उसको भी थोड़ा कुछ हदीसों को टोटली इग्नोर करके एक फ्रिंज व्यू गांधी साहब से निकाल के आप that's the only way. मुझे I'm just assuming, और आप बताइएगा. हाँ जी, मैं अव्वल तो आई डोंट एग्री विद गांधी साहब बिकॉज वो आई डिसएग्री विद हिम. द थिंग इज कि जो एवोल्यूशन वाले पॉइंट जिस पे मैं पहुंचा था ना, कि हाँ, क्योंकि उसमें एक आयत है, उसका जिक्र है, आई कैन जस्ट लुक इनटू इट एंड लेटर मैसेज यू, कि उसमें अल्लाह ने कहा है कि मैंने एक पूरी नौ बनाई. नौ मीन एक पूरी स्पीशी बनाई है. ठीक है, और स्पीशी में से फिर आदम को उठाया गया, वन परफेक्ट बीइंग. एंड देन उसके अंदर ये जो हमारी रूह का कॉन्सेप्ट है ना, कि अल्लाह कहता है कि मैंने अपनी रूह में से रूह फूंकी उसमें से, तो तब हमें ये इंटेलिजेंस और ये जो हम जो सोचते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं वसीम हूँ तो मेरा हाथ, मेरा ये मैं जो है ना पीछे, हर चीज के पीछे मैं इगोइस्टिक भी होता है, मैं हर चीज होती है. दैट थिंग किसी और स्पीशी में नहीं मिलती बेसिकली. बाकी सारी स्पीशीज अपने इंस्टिंक्ट पे है, उनको सेक्स करना होगा, सेक्स के लिए भूख लगेगी, शिकार करेगी. 5 स्पीशीज हैं जिनको सेल्फ अवेयर कहा जाता है, जिसके अंदर पिग भी है, डॉल्फिन्स हैं, ऑक्टोपसेस हैं, एंड the two more. I think maybe one of the apes. Yeah, I think the chimpanzee or another member of the ape family. Yeah. और ओरिजिनल पॉइंट पे कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वसीम भाई. जी वसीम भाई, हारिस का ओरिजिनल पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है कि जो लिबरेटेड आदमी है वो वापस जाके कुरान में से वो मीनिंग ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट कुरान पढ़ते हैं वो लिबरेट नहीं होते? और क्या ऐसी वजह है कि आप सिख से बात कर लें, वो जो लिबरेटेड सिख होगा वो वापस अपनी किताब में जाएगा, उसमें से बहुत खूबसूरत चीजें ढूंढ लेगा, डायरेक्ट नहीं ढूंढेगा. सेम फॉर बाइबल. ऐसा क्यों है कि आप डायरेक्ट कुरान से वो लिबरेशन नहीं ढूंढते, लेकिन आप पहले लिबरेट होते हैं, लेकिन फिर आप बिलीफ अपनी जो है वापस जाके फिर उसमें रिकंसाइल करते हैं? ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए. पहले लिबरेट होना चाहिए आपको. आपका दिमाग कम. हम पता है क्या करते हैं, हम बच्चा पैदा होता है ना तो उसको साथ साथ आइडेंटिटी के टैग्स लगाने शुरू. बेटा तू जो है देवबंदी है, तो तू ये है, तो तू पाकिस्तानी है, तो तू मुसलमान है, तो और उसके अलावा जो कुछ भी गलत है. तो फिर जो हमारे दिमाग में एक होता है ना लिटरल इनहिबिशन, जब हम सड़क पे जा रहे होते तो हमें हर चीज याद नहीं रहती, वो लिटरली इनहिबिट हो जाती है, वो न्यूरॉन. इसका मतलब है कि लिबरेशन की सोर्स जो है वो दीन में नहीं है, सोर्स कहीं बाहर है. एग्जैक्टली. नहीं, सोर्स बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि अल्लाह कहते हैं मेरी निशानियों पे गौर करो. तो निशानियां तो बाहर है ना, वो किताब में तो कोई इलस्ट्रेटेड बुक नहीं है. तो सर फिर निशानियां किताब में क्यों नहीं डाल दी? अल्लाह यही नहीं ना सिर्फ नहीं, लेकिन अल्लाह सिर्फ यही नहीं ना कहता मेरी निशानियों पे गौर करो. अल्लाह उसके पीछे पूरी एक तमहीद बांधता है कि ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं. ये मेरे से पूछते हैं कि इसका सबूत दो.
پھر جب اللہ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس پہ کہتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب فریگمنٹڈ طور پہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یو کین ٹیک آؤٹ دیز ورسز اور اس کا آپ انٹرپریٹیشن خود بنا سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے کوشچن اسی لیے آپ کے اوپر رکھا تھا, پلیز فار دا سیک آف یور اون ریلیجن. یہ بڑی ڈرائی ریڈ ہے قرآن, بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو ریپیٹیٹیو چیزوں کو سن کے, اور اس کے اندر آپ کو ایسے بچوں والے آرگومنٹس ملیں گے کہ آپ اپنے سر پہ ہاتھ ماریں گے کہ آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ جیسے ایک آپ نے ورس نکالی ہے کسی کسی اور لبریٹڈ لپسٹک مسلمان نے اس کی ایوولوشن اس میں سے نکال کے رکھ دیا ہے, اور آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں اگر نہیں پڑھتے آپ اس کو فریگمنٹڈ ریڈنگ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ نے کہا نشانیاں, وہ اللہ نے چپ کرانے کے لیے ان لوگوں کو کہا جو لوگ کہتے تھے ہمیں ثبوت دو. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ لوگ یہ کفار یہ کہتے ہیں, تو اللہ نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں, مکھی بنا کے دکھاؤ ہم تمہیں مان لیں. یہ ساری آپ فریگمنٹ میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو انٹائرٹی میں پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ صرف دعوے کیے جاتے ہیں, اور ان دعووں کی انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں. اور جو پہلے بھی پنجابی نے کہا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پہلے لبریٹ ہو رہے ہیں بک میں سے سورس سے, اور آپ لبریٹ باہر سے ہو رہے ہیں اور پھر آپ واپس جا رہے ہیں. کبھی ایسی بک ہم نے کوئی پڑھی ہے کہ ہم نے تھیوری آئنسٹائن کو نہیں پڑھا, آئنسٹائن کے پیپر کو نہیں پڑھا, پہلے جا کے ہم نے پہلے سمجھ لیا لائٹ آف نیچر آف لائٹ سمجھ لیا, پھر ہم جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اب آئنسٹائن کو پڑھ کے نا اب مجھے اس میں سے وہ نظر آ رہا ہے. وہی چیزیں لوگ باقی اور کتابوں میں سے بھی نکال لیتے کہ ہاں اب مجھے سمجھ آیا. اٹ مین یہ بک ہدایت کی ہے, لیکن اس بک سے ہدایت نہیں مل رہی, ہدایت آپ کو دنیا سے مل رہی ہے, اور پھر آپ اس کے اندر جا کے فٹ کر رہے ہیں. تو میرا مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ پلیز اس کو ورس بائی ورس نہ پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کریٹر آف دا یونیورس نے بنائی ہے بک تو کم سے کم اس کو تو پوری انٹائرٹی میں پڑھیں. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑے لوگ نارمل جو مسلمان ہوتے ہیں اس کو حدیثوں کو اور ان کو ٹرک کے نیچے پھینک دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز قرآن میں سے آپ بڑی آیتیں ایسی ہیں آپ کو اس کا بالکل مطلب سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یو ہیو ٹو کوریبوریٹ. پھر آپ کو تیمیہ کے پاس جانا پڑے گا, کثیر کے پاس جانا پڑے گا, جلالین کے پاس جانا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ریسپیکٹ دم کہ انہوں نے پوری زندگیاں اپنے اوپر اس کے اوپر وقف کر دی, ان کو کراس ریفرنس کیا, کوریبوریٹ کیا تھرو ادر ایویڈنسز, اینڈ دین دے میڈ سینس آؤٹ آف دا قرآنک ورسز. اور پھر جب آپ اس کا پورا مقدمہ پڑھیں گے پھر آپ کہیں گے یار کوئی تو ہو جو میرے دین کو بچا لے. پھر آپ غامدی صاحب کے پاس جائیں گے. ایون ان غامدی صاحب ریسرچ انہوں نے 50 سال لگا دیے اس کے اوپر, اور ایون ان کے اندر بھی آپ کو اس طرح کے ہولز نظر آ جائیں گے کہ انہوں نے سرٹن ایویڈنسز کو ڈیلیبریٹلی اگنور کیا ٹو کم ٹو دا ڈیزائرڈ کنکلوژن, جو انہوں نے کنکلوژن اپنے گاڈ کی امیج ایک بنائی ہوئی ہے. سو پلیز آپ نے میڈیسن کے اوپر تو اتنی محنت کر دی, لیکن جو کریٹر آف دا یونیورس ہے آپ اس کے ورڈ کے اوپر اتنی محنت نہیں کر رہے. آپ وڈ سے کہ روز کا 2 صفحے پڑھنا شروع کریں, آپ 2-3 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایک ورس پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو اس کی بھی پھر کراس ریفرنس ڈھونڈنا پڑے گا. بٹ اینی وے دیٹ ول آلویز ریمین پزلنگ ٹو می. اس کے اوپر سیم ہیرس کہتا ہے کہ جب بھی ہم دنیاوی طور پہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کا بورن اگین دیکھتے ہیں یا جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجوسٹی کی طرف ان ریلیجن دے آر بورن انٹو, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مہمہ ہر کلچر میں ہے. جو بھی پاک پنجابی نے بتایا ایسے ہندو آپ کو مل جائیں گے, ہم نے اپنشد میں ویری ورلڈلی نالجبل اپنشد میں ہمیں سمجھ آ گئی, اور کرسچنوں کو بائبل میں سمجھ آ جاتی ہے, اور مسلمان پڑھے لکھے مسلمانوں کو دوبارہ سے قرآن میں سمجھ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں تیمیہ غلط کہتا تھا, ہمیں سمجھ آئی ہے. یہ فینومینا ہے کہ وائی ڈو دے آلویز گو بیک ٹو دیئر اون ریلیجن. تو اس کا ایک بڑا چھٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے. اینڈ پیپل, سیم ہیرس کہتا ہے کہ جب آپ ہم ان کے, ابھی میں آپ سے باتیں کر رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کی باتیں, اینڈ آئی کوڈ انسٹنٹلی سے کہ میں آپ سے یہ برین کی نیورولوجی کے اوپر میں آپ سے بحث نہیں کروں گا کیونکہ آپ مجھے چپیڑے مار دیں گے ایجوکیشنل. But the moment you started referring to Quran, I very positively said کہ you might not have read it. یہ کوئی اس میں ہیوبرس نہیں تھا, کوئی اس میں ایروگنس نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ knowledgeable educated person like you as well, we can see through کہ ہماری کہیں پہ ignorance ہوتی ہے. So please اس کو پڑھیے گا تھوڑا سا, اور کراس ریفرنس آپ کو کرنا پڑے گا. کہ صرف قرآن کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ بھی میں آپ کو بیٹھ لگا کے کہہ سکتا ہوں. چلیں ہیو دا لاسٹ ورڈ سر, اور پھر we'll probably speak again. اس میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی سر, جی بہت انٹرسٹنگ ایک چیز کسی نے مجھے بولی تھی کہ ساری ریلیجیس بکس نا ایک سارٹ آف روشاک ٹیسٹ کی طرح ہوتی ہیں. جیسے سائیکالوجی میں ایک روشاک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر کسی کو وہ اٹس جسٹ انک بلاٹس, پر کسی کو بیٹ نظر آتا ہے, کسی کو
کچھ نظر آتا ہے. شکل نظر آ گیا. تو یہ جو ریلیجیس بکس ہوتی ہیں یہ ساری اتنی ویگ جان بوجھ کے لکھی جاتی ہیں کہ جو آپ کو ان میں سے ملتا ہے it tells you more about you than it tells you about the book. جیسے وسیم بھائی کو یہ بہت نیومینس چیزیں مل جائیں گی اس میں سے. That's not coming from the book, that's coming from him. Yes. زبردست بات. جی سر. جی وسیم بھائی. جی بس کلوزنگ کمنٹس یہ کہ I totally agree to this point کہ ہاں میں نے واقعی قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے میں نے میڈیسن پڑھی ہے, and I will go back and read it again and I will keep coming back on your show. میں آتا رہوں گا, آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے, اور بس یہ ہے. اور باقی یہ حدیث کا جو ہے نا, حدیث کا یہاں پہ ہے کہ حدیث میں بہت لائک ناٹ آل آف دیم, جیسے وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس کے بارے میں جو ہے تاریخ کی ڈسکرپنسیز اتنی ہے, لیکن بخاری میں اس کو صحیح کہا گیا, ایوری تھنگ از رائٹ, لیکن تاریخ اس کو نہیں مانتی. مطلب تاریخ ایون یہاں تک کہ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے. میں اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ جو ایک جو غامدی صاحب جس کو یوز کر, اور یہ اگین حضرت عائشہ والی جو پرابلم ہے, اٹس ایکچولی ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اس زمانے کے لوگ یہ اگر کر بھی دیتے تھے تو اس میں کوئی اس زمانے کی مورالٹی کے حساب سے بات نہیں ہے. بٹ یہ آپ کو اس لیے تنگ کرتی ہے بیکاز اگر ایک خدا کا پیغمبر ہے تو ہیز مورالٹی شوڈ بی اوکے فار آل ٹائمس. اس ٹیسٹ پہ حضرت محمد فیل ہو جاتے ہیں, اس زمانے کے حساب سے فیل نہیں ہوتے. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو پرابلم نہیں ہوئی. ابن کثیر کا نہیں مجھے پتا, لیکن جو غامدی صاحب جو ایویڈنس دیتے ہیں نا, غامدی صاحب نے جو میں نے آپ کو کہا تھا اگنور کرتے ہیں ایویڈنسز کو. غامدی صاحب کا ایک اصول ہے کہ جو متواتر حدیثیں ہیں, تو حدیث جو مختلف سورسز سے آئی ہیں, عائشہ سے آئی ہیں, ابو ہریرہ سے آئی ہیں, اور عمر سے آ گئی, کسی اور سے آ گئی ہے, انس سے آ گئی ہے, تو پھر ہم اس کو مانیں گے. اور موطا مالک کو وہ سب سے اوپر رکھتے ہیں. یہ جو حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے یہ متواتر سورسوں سے آتی ہے, میننگ ملٹیپل سورسز سے آتی ہے. جو حضرت عائشہ کی بہن والا جو کیس انہوں نے رکھا ہوا نا, وہ صرف آتا ہے آئی تھنک ادھر تھرو ابن اسحاق یا تبری میں آتا ہے, جو ان کی بہن کی ایج تھی اور اس سے مائنس کر کے انہوں نے کیا. جو آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں نا, دیٹ از فار مور لائکلی ٹو ناٹ ٹو بی اوتھینٹک ایز اپوز ٹو دیز حدیث. اگر ہم سائنس آف حدیث جو ہے, یہ میں نے اکثر کہا ہوا ہے, سائنس آف حدیث از اے ویری کمپلیکیٹڈ بزنس. یہ اتنا آسان نہیں ہے حدیث کو اتنے آرام سے ٹرک کے نیچے پہ. الطبری کے اندر, اسی بک کے اندر اور بڑے گندے گندے ریفرنسز دیے گئے ہیں, ان کو غامدی صاحب اگنور کر دیں گے. وہ الطبری اور واقدی اور ہشام کی تینوں بکس کو اس کے اندر چین اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح حدیثوں میں دی جاتی ہے سند, اس لیے ان کو ہسٹری کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. اور ہسٹری کا ہمیں پتا ہے کہ ہسٹری could be an author's bias, ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو حضرت عائشہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک سورس ہے ہسٹوریکل ریفرنس حضرت عائشہ کی بہن کی ایج سے نکلتا ہے, اور وہ متواتر نہیں ہے, اس کے ملٹیپل سورسز نہیں ہیں. حضرت عائشہ کی 6 سال اور 9 سال کی جو ایج ہے وہ متواتر ہے, وہ انس سے بھی سورس ہے, حضرت عائشہ سے بھی سورس ہے, and I think there's one more محدث another narrator as well. وہ زیادہ کریڈیبل ہے, اور اٹ فٹس پرفیکٹلی ان قرآن 65:4 میں بھی, قرآن کی 65:4 آیت کے اوپر بھی پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو آپ طلاق, ان عورتوں کی عدت کوئی نہیں ہے جن کو ابھی حیض آنا ہی نہیں شروع ہوا. سو یہ اگین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان کو انٹائرٹی کے ساتھ پڑھیں گے نا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی میں چیپٹر 65 کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے. چیپٹر 66 آپ کے سامنے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو نہیں ماننا, اور یہ والی, اور اس کی حدیث آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹربل بھی دے گی یہ والی. اور نبی آپ اپنے آپ کو وہ چیزیں کیوں منع کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں, صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے. اللہ از موسٹ فورگیونگ, اللہ بڑا معاف کرنے والا. اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ اللہ میاں حضرت محمد سے کس معاملے پہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر وہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں اپنی بیویوں سے خوشنودی کے لیے, یعنی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کر رہے ہیں جو میں, یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ شہد کا, وہ جو شہد نہیں, لیکن شہد کا سورس آپ کو کہاں سے مل رہا, کہاں سے مل رہا ہے؟ بالکل, ہاں ایگزیکٹلی. لیکن ترمذی کی ہی حدیث ہے, لیکن ترمذی کی ہی حدیث ہے جس کے اور جس کی سند بھی صحیح ہے, اس کو صحیح کہا جاتا ہے کہ ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور ابن ہشام میں بھی ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے, الطبری میں بھی ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک کیم کرداشین کا کیپنگ اپ وتھ کرداشین شو چل رہا ہے عربیہ میں, اپنے فائنل ورڈ میں
ڈومیسٹک پرابلمس کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. واٹ از دا پرپز آف دیٹ؟ اور جب آپ بقرہ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ دیکھتے ہیں، پہلی 20-25 آیتیں وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا، I'm sorry to say، یہ باتیں لگتی ہیں انسانی کلام. اس کے اندر کوئی خدائی کلام نہیں ہے. یہ آپ کو تب اس چیز کا احساس ہوگا جب آپ پڑھیں گے. آپ اپنی میڈیسن کی کتاب کھول کے دیکھیں گے نا، اگر اس میں اتنی ریپیٹیشن ہوگی، آپ نے اس کو کتاب کو سڑک پہ پھینک دینا جتنی ریپیٹیشن آپ کو صرف سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گی. سو پلیز ریڈ اٹ ان اٹس انٹائرٹی، اور آپ کو کراس ریفرنس کرتا رہنا پڑے گا. اینی وے چلیں، بہت شکریہ. دوبارہ بھی آئیے گا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.